یہی وجہ ہے کہ ہماری امام حسین کے ساتھ محبت ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت ہے، حضور کے صحابہ کے ساتھ محبت ہے۔ جس کسی کی نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو گئی، ہماری مجبوری بن گئی کہ ان کے ساتھ محبت کرنا۔ اگر محبت نہ کی، ٹھکانہ جنت نہیں ہوگا، ٹھکانہ جہنم بن جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ کوئی ایک جمعہ پڑھا دیتے۔ آج 5واں جمعہ ہے اور ہم امام حسین پر گفتگو کیے جا رہے ہیں، اور اگر میرے پاس اسی طرح کا معاملہ ہو کہ میں امام اہل بیت کی ہی بیان کروں تو 5-6 جمعے اور بھی گزر جائیں گے، لیکن آج آج کی گفتگو کے بعد اس بیان کو، اس موضوع کو اختتام پذیر کر دیں گے۔ موضوع کیا تھا؟ کیا بتایا کہ امام حسین کی شہادت میں انفرادیت، منفرد ہے آپ کا شہید ہونا، اس وجہ سے آپ کا لقب ہے شہید اعظم۔ شہید اعظم ایک انفرادیت یہ تھی جو میں نے بتائی کہ آپ کا منفرد ہونا شہادت میں اس وجہ سے ہے کہ باقی تمام شہیدوں کی شہادت اس وقت معروف ہوئی جب وہ شہید ہوئے، لیکن امام عالی مقام امام حسین کی شہادت اس وقت معروف ہوئی جب آپ پیدا ہوئے۔ اس کی حدیثیں ہیں، میں اس کی طرف نہیں جاتا، ہماری سیاست کتابوں کے اندر ہے۔ مشکات المصابیح کے اندر مکمل باب ہے۔ وہ بارش والا فرشتہ آیا تھا، وہ حدیث انس بن مالک سے، ام فضل کی حدیث علیحدہ ہے، میں ان کی طرف نہیں جاتا۔ کسی نے اس انفرادیت کو دیکھنا ہو کہ امام حسین کی شہادت آپ کے بچپن سے معروف تھی، تو پھر وہ میرے پاس تشریف لے آئے، لائبریری میں بٹھا کر ان کی کتابیں سامنے رکھوں گا، صحیح حدیث مبارکہ کہ باقی شہداء کرام تب ان کی شہادت معروف ہوئی جب شہید ہوئے، اور امام حسین کی شہادت آپ کے بچپن سے معروف تھی۔ بلکہ صحابہ کرام جب بھی امام حسین جا رہے ہوتے تھے، صحابی آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ یہ وہ حسین ہیں جو کرب و بلا کے میدان کے اندر شہید کر دیے جائیں گے۔ یہ بچپن کا عالم تھا، یہ انفرادیت ہے آپ کی شہادت کی، آپ کی شہادت کے منفرد ہونا۔ کہ وہ ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، مسند احمد بن حنبل کے اندر حدیث ہے، دیگر کتابوں کے اندر بھی موجود ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بارش برسانے والا، جو بارش پر جو متعین ہے فرشتہ، وہ میرے آقا کے پاس آیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر حضرت ام سلمہ کے گھر کے اندر تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرشتہ آیا تو اس کے ساتھ گفتگو ہو رہی تھی، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے۔ میرے آقا نے ہماری ماں ام المومنین ام سلمہ سے فرمایا کہ تم دروازے پر کھڑی ہو جاؤ، کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، میرے پاس مہمان آیا ہے اور میں ان کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں، اندر کسی کو نہیں آنے دینا۔ بس ام سلمہ دروازے پر گئیں، شہزادہ حضرت امام حسین آ گئے، دروازہ بند تھا، نوک کیا نہیں کھولا، امام حسین نے دروازہ پھلانگ لیا، دروازہ پھلانگا، کون روک سکتا تھا؟ دروازے سے پھلانگے۔ ہماری ماں نے ان کو منع نہیں کیا، شہزادہ رسول تھا، ابن رسول تھا، منع نہیں کیا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور حضور علیہ السلام کے کندھوں پر چڑھنا شروع کر دیا۔ وہ فرشتہ جو آپ سے گفتگو کر رہا تھا، وہ فرشتہ تو ہر شکل اختیار کر لیتا ہے نا، وہ شاید ان کو نظر نہ رہا ہو، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کندھوں پر چڑھنا شروع کیا، چڑھتے اس کندھے پر پھر اتر جاتے، ادھر سے اترتے اس کندھے پر چڑھ جاتے۔ جب یہ معاملہ اس فرشتے نے دیکھا، پوچھا یا رسول اللہ، یہ آپ کا نواسہ ہے، آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، میں ان سے بہت محبت کرتا ہوں، ان سے بہت محبت کرتا ہوں۔ فرمایا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے آپ کے اس بیٹے حسین کو آپ کی امت بیزاروں مددگار کرب و بلا کے میدان میں شہید کر دے گی۔ یہ میں مٹی بھی لایا ہوں اس مقام کی، وہ مٹی حضرت ام سلمہ کو حضور نے دی،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ام سلمہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ تو یہ خبر آپ کے بچپن کی ہے، ام فضل والی روایت آپ کے پیدائش کے وقت کی ہے، تو یہ معروف تھا آپ کی پیدائش سے کہ آپ کرب و بلا کے میدان میں بیجاروں مددگار شہید کر دیے جائیں گے۔ صحابہ جانتے تھے اور آپ کی شہادت کو ابو ہریرہ جانتے تھے، سن 60 ہجری بھی جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی وہ آپ بازاروں میں ہوتے، گلیوں کے اندر ہوتے، روتے رہتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے باری تعالیٰ مجھے سن 60 ہجری نہ دکھانا، اس سے پہلے مجھے موت دے دینا۔ ہر صحابی، اکثر صحابہ جانتے تھے۔ تو ایک انفرادیت یہ تھی کہ آپ کی شہادت معروف تھی آپ کے بچپن سے۔ دوسری انفرادیت یہ ہے کہ جو بھی شہید ہوتا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ شہید ہوئے غزوہ احد کے موقع پر۔ حضرت جابر بڑے پشیمان تھے، بڑے غمزدہ تھے، اور آپ کی پھوپھی اپنے بھائی پر، وہ جیسے عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے، آواز نکال کر رو رہی تھی۔ میرے آقا نے حضرت جابر کو بلایا، فرمایا کہ تم اس پر غمزدہ نہ ہو اور اپنی پھوپھی کو تم تسلی دو۔ کیا تمہیں خبر نہ دوں کہ تیرے والد کی اس شہادت پر اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیج دیا ہے۔ تو جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے اس کی شہادت وہ مشہود بالملائکہ ہوتی ہے، اس کی شہادت پر ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، مگر امام حسین کی شہادت کو یہ انفرادیت حاصل ہے کہ آپ کی شہادت پر صرف ملائکہ حاضر نہیں تھے، آپ کی شہادت پر امام الانبیاء حاضر تھے، خود امام الانبیاء حاضر تھے۔ حدیث پاک میں ہے، مشکات المصابیح کے اندر اہل بیت کا جہاں مکمل باب ہے اس کے اندر یہ حدیث بھی موجود ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خبر دی تھی نا، ام سلمہ کو مٹی دی تھی، تو فرمایا کہ جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ تو ایک وقت آیا، تمام امہات المومنین جہان فانی سے چل بسی، ام سلمہ حیات تھی اور آپ کے پاس آپ کی نوکرانی خادمہ حاضر ہوئی۔ کیا دیکھا کہ حضرت ام سلمہ رو رہی ہیں، پوچھا مالک تمہارا یہ حالت کیوں ہے، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ وما یبکی کے، تجھے کس چیز نے رلایا ہے؟ تو اس نے کہا، ام سلمہ نے، ہماری ماں نے کہا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تانی فی المنام، میں نے ابھی خواب کے اندر نبی کریم کو دیکھا ہے، میں نے حضور کو دیکھا ہے، علی لحیتہ و علی راسہ تراب، آپ کے داڑھی پر بھی غبار ہے، آپ کے چہرے پر بھی غبار ہے۔ قلت ما لک یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی حالت کیوں ہے، آپ کا چہرہ گرد آلود کیوں ہے؟ ایک حدیث میں آیا اشعث و اغبر، آپ کے جسم پر غبار تھا، آپ کا چہرہ گرد آلود تھا۔ پوچھا ام سلمہ نے، مالا کا یا رسول اللہ یہ آپ کی حالت کیوں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، کالا شہد تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی مقتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں، میں ابھی حسین کے مقتل گاہ سے آ رہا ہوں۔ ایک روایت میں آیا کہ آپ کے ہاتھ میں شیشی تھی، شیشی کے اندر خون تھا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں آج ابھی مقتل گاہ حسین سے آ رہا ہوں، اور میں حسین اور ان کے رفقا جو شہید ہوئے کرب و بلا کے اندر، میں ان کا خون جمع کرتا رہا۔ کسی نے کہا کہ ایک شیشی کے اندر وہ 72 طن کا خون کیسے آ گیا؟ میں نے کہا کہ یہ حضور کا معجزہ ہے، میرے آقا نے 72 شہیدوں کا خون ایک شیشی کے اندر اس طرح بند کر دیا جس طرح حدیبیہ کے مقام پر ایک لوٹے کے اندر
1400 صحابہ کے لیے وضو اور غسل کا پانی بند کر دیا تھا۔ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ تو دوسری انفرادیت کیا ہے کہ آقا علیہ السلام خود نفس نفیس وہ شہادت حسین میں حاضر تھے، شہادت حسین میں حاضر تھے۔ اور ایک انفرادیت یہ ہے کہ جو بھی شہید ہوا، تیسری انفرادیت امام حسین کی، جو بھی شہید ہوا، جب وہ شہید ہوا رب کائنات کے کلام نے پکارا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار یہ جو تمہارے سامنے لاشا پڑا ہے، جسم علیحدہ علیحدہ ہو گیا ہے، بازو کٹ گیا ہے، گردن کٹ گئی ہے اور جسم کے پرخچے اڑ گئے ہیں، خبردار انہیں مردہ نہ کہنا بلکہ یہ تو زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ یہ ہر شہید کے لیے ہے۔ آج ہمارے فوجی نوجوان جو ملک پاکستان کے دفاع کے لیے، دین اسلام کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں، اس دور کے اندر ان کے لیے بھی یہ آیت کریمہ مجدہ ہے کہ خبردار شہید کو کبھی مردہ نہ کہنا، شہید مردہ نہیں ہوتا، شہید زندہ ہوتا ہے۔ تو انفرادیت کیا ہے امام حسین کی؟ جب بھی کوئی شہید ہوا قرآن پکارا کہ خبردار انہیں مردہ نہ کہنا۔ لیکن امام حسین جب شہید ہوئے تو امام حسین کی شہادت کی خبر، وہ تو ہر شہید کی خبر قرآن نے دی تھی، لیکن امام حسین کو شہید کر کے جب یزیدیوں نے آپ کے سر کو نیزے پر اٹھایا تو امام حسین نے تصدیق کی کہ قرآن سچ کہتا ہے کہ شہید زندہ ہوتا ہے۔ انہوں نے نیزے پر کھڑے ہو کر اللہ کا کلام پڑھا۔ یہ انفرادیت ہے، انفرادیت ہے کہ ہر شہید کی تصدیق کر رہا ہے قرآن کہ انہیں مردہ نہ کہو۔ اور امام حسین کی انفرادیت یہ ہے کہ امام حسین یہ تصدیق کر رہے ہیں بوقت شہادت قرآن کی کہ قرآن جو بھی ہے یہ حق ہے، یہ حق ہے۔ یہ انفرادیت ہے امام حسین کی۔ اور عزیزان گرامی قدر ایک اور انفرادیت، اور اسی پر چونکہ وقت تو ختم ہو گیا ہے اسی پر بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ باتیں تو بہت تھیں، حسین کا تذکرہ کرتے ہوئے ذہن کے دریچے کھل جاتے ہیں، جی نہیں چاہتا، بس جی چاہتا ہے کہ گفتگو کیے جاؤ، مگر وقت جو ہے جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ آخری انفرادیت یہ ہے کہ جو بھی آیا اس کائنات کے اندر ان کے پاس شیطان کفر کی حالت میں سامنے آیا، شیطان کفر کی حالت میں سامنے آیا۔ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو شیطان ان کے سامنے فرعون کی صورت میں آیا اور وہ کافر تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان کے سامنے شیطان نمرود کی حالت میں سامنے آیا، وہ کافر تھا۔ الغرض جو بھی آیا ان کے سامنے شیطان کفر کی حالت میں آیا۔ امام حسین کی شہادت کی یہ انفرادیت ہے کہ امام حسین کے سامنے شیطان کفر کی حالت میں نہیں آیا بلکہ مسلمان کی شکل کے اندر آیا، مسلمان کی شکل کے اندر آیا۔ کیا آپ نہیں جانتے اسی میں تو مغالطہ کھا رہے ہیں؟ یہی بات تو مغالطہ دینے والی ہے کہ خبردار یزید کو لعنت ملامت نہیں کرنا، خبردار اس کو یہ وہ نہیں کرنا۔ یہی بات تو مغالطہ دے رہی ہے کہ ادھر بھی اذان ہوتی تھی، ادھر بھی اذان ہوتی تھی، ادھر بھی اللہ اکبر، ادھر بھی اللہ اکبر۔ یہ بھی عجیب داستان ہے، یہ بھی عجیب داستان ہے یہ کہ حضرت امام حسین کو جب شہید کیا گیا تو اس کو بھی نعرہ تکبیر کے ساتھ شہید کیا گیا۔ شہید کرنے والا بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کر رہا تھا۔ تو لہذا جب بھی شیطان آیا کفر کی حالت میں آیا، امام حسین کے سامنے جب شیطان آیا مسلم کی شکل میں آیا، امام حسین آگے بڑھے، نقاب سے مسلم کا وہ پردہ اتارا، پھینک دیا، فرمایا حضور کی امت کو خبردار رہنا، ہمیشہ دشمن کفر کی حالت میں تمہارے سامنے نہیں آتا۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دشمن وہ کفر کی حالت میں نہیں، کفر کی شکل میں نہیں، بلکہ وہ مسلمان کے لبادے میں بھی آ سکتا ہے۔
مسلمان کے لبادے میں بھی آ سکتا ہے۔ اور جو کچھ اسلام کو آج تک نقصان پہنچایا ہے وہ ہمارے اندر کے منافق ہیں جنہوں نے لبادہ اوڑھا مسلم کا اور نقصان پہنچایا پوری امت مسلمان کو۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، آج میں اس پر 5 جمعے ماشاءاللہ اس پر آج آخری جمعہ بڑھا کر حالانکہ شہادت پر گفتگو کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ پکی سچی محبت عطا فرمائے، صحابہ کرام کی محبت عطا فرمائے۔ جس کسی کے ساتھ بھی حضور کی نسبت ہے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والے کا غلام بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔